اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ٹیلی ویژن پہ ہے یا یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ موبائل فون ہے، یہ جو اور سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز ہیں، ان کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن نقصان بھی بہت ہے، اور پریشانیوں میں بھی بہت ساریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ تو بات ہے نا کہ ایک فیسلٹی ہے، اس کو آپ اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور برے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ اکثر ان کے بینکر ان کو فون کر کے وارن کرتے ہیں کہ بھئی محتاط رہنا، کسی بندے کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نہیں دینا، اپنے اکاؤنٹ کی کوئی تفصیل نہیں دینا، کوئی سلسلہ ایسا نہیں دینا جس سے وہ آگے بات چل پڑے، کیونکہ جو فراڈ کرنے والے ہیں اور جو بے ایمانی کرنے والے ہیں، دھوکے باز ہیں، وہ بھی بڑے چالاک اور عام لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس لیے اکثر بینکوں والے مجھے، آپ کو، سب کو وہ کہتے ہیں کہ جی نہ اپنا کسی نو اپنی پوری تفصیل نہیں دینی، بلکہ تھوڑی تفصیل بھی نہیں دینی۔ آپ دیکھتے ہیں، اچھا پھر آپ کو پیغام آتا ہے جی فلانے پروگرام میں آپ کا اتنا انعام نکل آیا ہے۔ میرے 2-3 دوست اس طرح لٹ چکے ہیں کہ جی فلاں اکاؤنٹ میں، فلاں سسٹم میں آپ کا اتنے لاکھ روپے کا انعام نکل آیا ہے، تو آپ اس گیون نمبر پر، جو ہم نمبر دے رہے ہیں، اس پر آپ رابطہ کریں۔ پھر اس نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسے وہاں جمع کروا دیں تو پھر آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں۔ لالچ کہتے ہیں بری بلا ہے۔ پرانے جو محاورے بنے ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ صدیوں کی بیتی ہوئی داستانوں اور واقعات پر مبنی کہانیوں کی بنیاد ہے ان کی، کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ میں بندہ آ کے اصل میں لٹتا ہی لالچ میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جی جب تک، پنجابی کہنے، جب تک لالچی ہیگے نے، موجود نے، انی دیر تک جڑے ڈاکے مارن والے نے یا لالچیاں نو پسان والے دھوکھے باز فراڈیے وہ مک نہیں سکتے۔ اس واسطے کہ بندے جو ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو فون آ گیا، آپ نے جناب وہ پیسے جمع کروا دیے جو بھی جائز اکاؤنٹ میں، جس طرح بھی، پھر وہ اس کے بعد بندہ آپ کو ملتا ہی نہیں، وہ ٹیلی فون آپ کو ملتا ہی نہیں، آپ کر کر کے تھک جاتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پھر آپ رونے پیٹنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ادھر ادھر سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایف آئی اے والے ہیں اور دوسرے محکموں والے ہیں، وہ سائبر کرائم والے جو ہیں وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس، آپ پریشان ہوتے ہیں، اور بھی کام ہیں دنیا کے، آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے اور زیادہ نقصان کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا نمبر بھی نہ دیں، اور اکاؤنٹ نمبر تو بالکل نہ دیں، اور باقی تفصیلات، پیسے آپ کے کون سے بینک میں ہیں۔ میں تو اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہوں، حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے ابھی تک کوئی واردات نہیں ہوئی، تو میں بچوں کو
اور سب گھر والوں کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی آپ سے کوئی بھی سوال کرے، کوئی میرے بینکر سے پوچھے، میرے فلاں جگہ سے پوچھے، یعنی مجھے نہیں پتا، میرے بڑوں سے پوچھے، میرے والد صاحب سے پوچھے، کیونکہ وہ اس انفارمیشن سے آگے وہ بات چلا لیں گے۔ بچیاں بیچاری سادہ لوگ بے شمار واقعات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، وہ کسی بدماش نے بچی سے کوئی ٹیلی فون نمبر اس کے ہاتھ لگ گیا، چکنی چپڑی باتیں کی، اور اس کے بعد بچی سے مراسم بڑھانے کی کوشش کی، پھر شادی کے وعدے وعید ہو گئے، اس کے بعد ملاقاتیں ہو گئیں، اس کے بعد پھر سلام دعا بڑھتی گئی، پھر دوستی میں بدل گئی، پھر جناب اس کے بعد اور زیادہ ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ معاملہ خرابی کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور بچی بیچاری سادہ لوگ شادی کے جھانسے میں نوکری کے جھانسے میں آ کر پھنس گئی، جوان لڑکی سادہ لوگ، اور جناب وہ اس چکر میں آ گئی، اور وہ کسی گڑبڑ میں پھنس گئی بیچاری، انہوں نے ویڈیو بنا لی، اور اس کے بعد بلیک میلنگ کر 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 کے اس کی زندگی حرام کر دی۔ وہ بیچاری بچیاں پھر کچھ ماں باپ سے ڈرتی ہیں، کچھ ماں باپ بھی پہلے احتیاط کریں، بچوں کو سمجھائیں یہ نہ کریں، اگر وہ غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کی بات سنیں، ان کو تحفظ دیں اور اس کا علاج کریں۔ ماں باپ سے بیچاری ڈرتی ہیں، وہ کوئی کسی کو بتاتی بھی نہیں ہیں کہ مجھے کیا ہو جائے گا، پھر فیوچر سارا خراب ہو جائے گا، بچی جو ہے وہ بیچاری، اس کی کہیں شادی ہونی ہے، کہیں بات بننی ہے، اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، یوں آپ سمجھیں۔ اور وہ بدماش پیسے بھی دیتے ہیں، ٹھگی بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی لیتے ہیں، بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں، خود عیاشی کرتے ہیں اور دوستوں کو عیاشی کرواتے ہیں، اور اس بچی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ بعض ایک بچیاں پھر ہمت کر کے بتاتی ہیں کسی بڑے کو کہ اب میں غلطی کر تو بیٹھی ہوں، لیکن یہ میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، تو پھر اس کو کوئی چھاپا واپا پڑتا ہے، پکڑتے ہیں، اس کو لتر پولا پنجابی کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمت کر کے بچیاں بعد اس چنگل سے نکل جاتی ہیں، پھر تھوڑی کلیجے تے ٹھنڈ بھی پیندی ہے کہ بدماشی بھی لانتی بندے اخیر کر دیندے ہیں، انہاں نال جنی بھی سختی کیتی جائے اونی گھٹ ہے۔ سو میرا مقصد تھا یہ کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہم سب کو اپنی بچیوں کو خاص کر سمجھانا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، بچیوں کی سوسائٹی، ان کی صحبت، ان کی ملاقات، ان کا آنا جانا، سکول میں دوستی، کالج میں دوستی، اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور بچیوں کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو سمجھائیں، لیکن بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ برا نہ منائیں، والدین جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ اس دور سے گزرے ہوتے ہیں، اور احتیاط لازم ہے۔ آپ نے اگر کہیں بھی ذرا بھی سلپری زمین پر سے گزری اور آپ سلپ ہو گئیں تو پھر there would be no end to the problems۔ تو میں تو چونکہ کورٹ میں بھی بیٹھا ہوں، کیسز بھی دیکھے ہیں، بچیوں کے حالات بھی سنے ہیں، دیکھے ہیں، تو میرا تو پھر بس نہیں چلتا کہ میں ان لعنتی بندوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں۔ قانون جو اجازت دیتا ہے اس سے زیادہ ان کے ساتھ سختی کروں، لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے، قانون ایسا ہے، قانون کے حکم ایسے ہیں کہ اس میں پھر بچیوں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، پھر وکیلوں کا، پھر دوسرا تیسرا،
प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो मैं इस्तदा करता हूँ अपने सारे अज़ीज़ो कारब से और दोस्त अहबाब से कि इस बात में बहुत ज़्यादा एहतियात और बड़े प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, और बग़ैर आप कोई ज़हन पे बोझ डाले इसका ध्यान करें और बच्चों की बर वक्त शादी का भी एहतमाम करें, मंगनी शंगनी का इंतज़ाम करें, उसके शादी वादी का भी सिस्टम करें। बच्चों को पता हो कि शादी हो रही है। बच्चियाँ बहुत शरीफ होती हैं।